السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ گزشتہ روز گلگت بلتستان حکومت میں اسلامی تحریک بھی شامل ہو گئی، اور اب اسلامی تحریک حکومتی قافلے میں شامل ہونے کے بعد کیا منظرنامہ بنے گا؟ کیا اسلامی تحریک کو کوئی عہدے وغیرہ حکومتی دیے جائیں گے، نہیں دیے جائیں گے؟ سیاسی منظرنامے پر بھی اور کچھ عوامی ایشوز پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شبیر میر صاحب۔ میر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ شبیر میر صاحب، اسلامی تحریک بھی حکومت کا حصہ بن گئی، کیا دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں بخاری صاحب، یہ تو کافی اب میرے خیال میں پرانی بات ہو گئی ہے، اور نہ اس کا منظرنامہ جیسا آپ نے کہا کہ وزارتیں بھی دی جائیں گی، مجھے یہاں تک انفارمیشن ملی ہے، اس کو میں کراس چیک نہیں کر پایا ہوں بہرحال، کہ مزید 2 وزارتوں کے لیے جو ہمارا جو ڈاکومنٹ ہے گورننس آرڈر یا جو بھی ہے، اس کے اندر ترمیم کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا، کابینہ کا ہجوم بڑھایا جا رہا ہے؟ بالکل بڑھایا جا رہا ہے، تو یہ پرائم منسٹر سے ہوگا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے۔ اب کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ بات کی بات۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے خود اپنے ایک پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ سہیل عباس صاحب شاید آج کل کے مہمان ہیں، اور ان کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پرانی پارٹی سے دوبارہ رابطے بحال کیے ہیں، تو وہ شاید ادھر جانا چاہ رہے ہیں، تو اس صورت میں پھر یہاں نہیں رہ سکتے ہیں۔ ادھر سے بھی یہ کلیئر آواز میسیج ان کو تھا کہ دو جگہوں پہ آپ مرات اور یہ انجوائے نہیں کر سکتے ہیں، خورشید تو خود کہا تھا نا۔ اس کے بعد ادھر سے یہ پیغام ہے، تو اب یہ آج ہوگا کل ہوگا، یہ میں مطلب کل رات تک کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آج رات میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو یہ صورتحال ہے بخاری صاحب۔ اگر سہیل عباس صاحب کو ہٹایا جاتا ہے تو ان کی وزارت پھر اسلامی تحریک کے ہی کسی کو بالکل دی جائے گی۔ تو پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد کا حصہ اسی طرح جاری رہے گی؟ کیونکہ اسلامی تحریک مذہبی تنظیموں کے ساتھ اس کی ذرا ہمیشہ سے آمنے سامنے رہے ہیں۔ اتحاد اسی طرح جاری رہے گا، اور ابھی تک رہا ہے۔ اس کی 2 وجوہات بڑی ہیں، آپ کو بھی بہتر پتہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امجد صاحب کے علاوہ جتنے تھے حکومت کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ہلنا ہے، اس کے اوپر بہت بڑی لیدے ہوئی ہے۔ امجد صاحب، زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے پاس جا کے انہوں نے خود، امجد صاحب نے دھمکی بھی دی، یہ ہمیں بہت ہی ریلائبل اور کریڈیبل سورسز نے بتایا۔ انہوں نے، امجد صاحب نے یہ کہا تھا کہ یا پھر آپ مہدی شاہ صاحب کو تمام ذمہ داریاں دیں، گورنر بھی ان کو بنائیں، صدر بھی دوبارہ سے ان کو بنائیں، پارٹی وہی بہتر چلائیں گے، یا پھر مجھے بنائیں اور مجھے اختیار دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں صدر میں بنوں، فیصلے جا کے گورنر صاحب مہدی شاہ صاحب کریں۔ تو اس پہ بڑی سخت ان کی، بلکہ امجد صاحب نے ڈیڈ لائن بھی دی تھی، بعد میں اس کو پھر منا لیا گیا کسی نہ کسی طرح، وہ استعفے کی تھی بنیادی طور پر۔ امجد صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ادھر ٹھیک کر لیں، تو میری کوئی خاص مجھے لگتا ہے ضرورت نہیں ہے، تو میں سائڈ ہو جاتا ہوں۔ تو اس میں یہ ریزن بھی تھی کہ جب انہوں نے کوآرڈینیٹرز کس کو لگانے ہیں کے اوپر جب بات کی، تو کچھ اور گیا، امجد صاحب کچھ اور چاہ رہے تھے کہیں سے، مثال کے طور پر مہدی شاہ صاحب نے کچھ اور کیا، ویٹو کیا، پھر زرداری صاحب کو جا کے منایا۔ اچھا، پھر ادھر چونکہ گورنر ہیں، چیف منسٹر کے ساتھ اچھا تعلق ہے ان کا، تو وہ بھی زیادہ انفلوئنشل ہو گئے، تو امجد صاحب ادھر بھی سائڈ ہو گئے۔ تو اس طرح کی صورتحال پہ، اور اب پھر جو لیٹسٹ یہ ہے آپ کا سوال جو تھا، پاکستان پیپلز پارٹی حصہ رہے گی، کوئی بغاوت نہیں کرے گی، بے شک کچھ انمن امجد صاحب کی طرف سے چلتی رہے گی، لیکن چلتے رہیں گے ساتھ۔ حاجی گلبر صاحب نے حفیظ الرحمان اور امجد ایڈوکیٹ کو جس طرح سے وہ ماضی میں سابق وزراء اعلیٰ پہ دباؤ ڈالتے رہے ہیں، لیکن حاجی صاحب نے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرائی، کیسے دیکھتے ہیں؟ حاجی صاحب بالکل، ان کا اپنا ایک، ان کی بہت ساری چیزوں پر تنقید بھی ہم نے کی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ان کی ایسی زبردست بھی ہیں جن کے اوپر میں شروع دن سے تعریف کرتا رہا ہوں۔ آگے تنقید کریں گے آپ کے پروگرام میں، لیکن ابھی دیکھیں وہ صرف کیا کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو توجہ، اور باقی جو جس طرح کرتا رہے اس کو ٹینشن نہیں ہے۔ تو اب امجد چیف منسٹر صاحب یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا اگر 2 منٹ کے لیے میں اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہ لوں تو کیا ہوگا۔ ان کو پتہ ہے کہیں اور سے کسی نے لینا ہے، اتحادی جماعت ہے، تو وہ مزے سے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ریئیکشن نہیں دکھاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے حالات بھی خراب نہیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا اس طرح کی، اور جواب میں اس طرح کے سخت بیانات بھی نہیں دیتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے، وہ عملی طور پر کام کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا پچھلی حکومت خالد خورشید والی، دیکھیں نا وہ بازو چڑھا کے آ کے دھمکیاں دے کے، اس طرح نہیں کرتے، ان کا سٹائل کچھ اور ہے، یہ بڑے پرسکون طریقے سے، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، اسی وجہ سے ان کے ٹھیک چل رہے ہیں معاملات۔ میر صاحب،
ہم آتے ہیں اپنے گلگت شہر کی طرف. گلگت شہر کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیا حالات ہیں شہر کے؟ حالات کے اگر سیاسی باقی جو باتیں اگر آپ پوچھتے ہیں عوامی تو مسائل کے ٹھیک ہے. حوالے سے بڑے عوامی مسائل ہمارے شہر کے اس وقت کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا ہم خود تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اچھا بس سامنا ٹھیک کر ہے. رہے لوڈ ہیں. شیڈنگ پہ ہی سیدھے آ جاتے ہیں. اس پہ ہمارے گلبر صاحب وزیر اعلیٰ صاحب مکمل طور پہ ناکام ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ آپ کچھ کر رہے ہوں گے، بہت بڑا کر رہے ہوں گے. ہمیں کیا پتہ ہے بھائی، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. کچھ کر رہے ہیں، سامنے لے کے آئیں، بتائیں کہ یہ ہم نے آج یہ کیا، فلاں جگہ یہ میٹنگ کی، 4 سال کا پلان بنایا، اسٹریٹجی بنائی، جو آپ نے کیا کچھ بتائیں تو تسلی ہوگی. کچھ بھی پتہ نہیں. جس طرح روز اندھیرا ہوتا ہے اسی طرح آگے بھی اندھیرا ہے. حالانکہ مئی کی آج 5-6 تاریخ ہو چکی ہے اور لیکن بجلی ہاں نام کی بالکل. چیز نہیں اور ہے. اب دیکھیں نا، بالکل آج کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ تواتر کے ساتھ چلتی نہیں آ رہی ہے، مزید خراب ہو گئی ہے. اب اس کو کیا کیا جائے؟ بندہ اس دن وہ میں دیکھ رہا تھا کوئی احتجاج میں ایک بندہ کالر پکڑ کے دکھا رہا تھا کہ یہ میں کپڑے تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں، کالر کی یہ حالت ہے، لیکن وہ اندر مشین میں کپڑے پھنسے ہوئے ہیں، بجلی نہیں ہے کئی دنوں سے. یہ حقیقت ہے. حقیقت بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کا، 4G کا، ٹیلی فون کالز کا جو یہ ایشو تمام برائیوں کی جڑ گلگت بلتستان میں، تمام برائیوں کی جڑ یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. پھر آپ انٹرنیٹ پہ 2 منٹ کے لیے SCO کو میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کی بہت خراب سروس ہے، میں مانتا ہوں خراب سروس ہے، چلتا ہی نہیں ہے آپ کہیں بھی جائیں. اور آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے چلا سکتے ہیں جب 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو. تو ادھر آ کے میں بھی ٹھیک میں کہتا ہوں بالکل بجلی کا کہ ایشو ٹھیک ہے. دیکھیں SCO جو بھی ہے یہ کوئی حکومت تو نہیں ہے نا، ایک ادارہ ہے، ذاتی ادارہ ہے. اوور آل کس کی ذمہ داری ہے یہ چیزیں ٹھیک کرنا؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری. ہاں اب گورنمنٹ والے مثال کے طور پر کوئی 15 گھنٹے کی بجلی دیں، اس کے بعد بھی اگر SCO یا جس کی بھی کارکردگی اسی طرح رہی، پھر ہم پوچھیں گے کہ ہاں جی اتنی تو تھی آپ کے پاس، آپ اس دوران آپ نے کیا کیا بتائیں. تو اچھا کام ہو برا کام ہو، بہرحال حکومت کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر تعریف بھی اسی کو جاتی ہے اور تنقید بھی کی عزت میں وہی آتا ہے. شبیر میر صاحب، گزشتہ دنوں شاہراہ قراقرم پر ایک مسافر بس بڑے حادثے کا شکار ہوئی، قیمتی جانوں جو ہے وہ ان کا ضیاع ہوا. اس طرح کے حادثات آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں، جانی نقصان ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کس طرح سے ممکن ہے، اور اس روٹ پر، اتنے بڑے روٹ پر جو پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے ان کا معیار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بخاری صاحب ایک بہت بڑا اس کا ریزن تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اکثر غریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اب تو مہنگائی جدھر گئی ہے ہم سب ہی غریب ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ کس بس کا سب سے کم ٹکٹ ہے، کم کرایہ ہے. ٹھیک، تو وہ اس طرح کی ایک بس یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ پہنچ پائے گی نہیں پائے گی. مجبوریاں ہیں لوگوں کی. بدقسمتی سے اس کے ساتھ بھی یہ ہوا، میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں یہ گیس کر سکتا ہوں یہ کوئی بڑی زبردست نہیں ہوگی. یہ کم از کم یہ نیٹکو یا دوسرا وہ جو ٹریول ایجنسی ہے کون سی ہے پرائیویٹ اچھی والی، اس کے لیول کی یقیناً ان کے ٹکٹ بھی مہنگے ہیں تو اس کا ٹکٹ بھی سستا ہوگا. تو یہ غربت پہلی بات، وہ دیکھ کے کوئی سستا سا جگاڑ کر کے چلے جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ یہ پرائیویٹ کمپنیز، پھر یہی بات ہے نا، ہر بندہ چونکہ مجبور ہے تو وہ پیسہ بچانے کی کوشش. وہ کہتے ہیں اگر یہ کام آج کروانے والا ہے خیر یہ پنڈی تک چلی جائے، واپسی پہ کرواتے ہیں، کچھ پیسے بچ جائیں گے. یہی اس طرح کے مسئلے ہیں. تو اب یہ تو ہمارے مسئلے ہیں، یہ جو باقی جو نظام ہے آپ کا، جو ادارے ہیں، یہ بھی تو ان کو بھی تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا. شنار رہا نہ ملگن ہے دانند ہے، یہ بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں KKH دیکھیں جتنا جیسا بھی ہے، 8واں عجیبہ جب کہتے ہیں تو میں بھی حیران ہوتا ہوں، یار یہ دنیا والے کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ جو زیادہ مارتے ہیں اس لیے کہتے ہیں؟ اور کیا چیز ہے عجوبہ بننے میں؟ تو اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے بخاری صاحب کہ یہاں پہ جس طرح کٹارہ بسیں چلتی ہیں وہ چلتی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ اس بس کے ساتھ ایک ہے 2 ڈرائیور ہیں، ایک کنڈکٹر ہے نہیں ہے، کنڈکٹر ہے تو کس حد تک ٹرین ہے، چونکہ نہیں جیسے یہ نظام ہے. پھر روڈ کی حالت یہ آپ کے ڈرائیوروں کی حالت ہے. ڈرائیور کی حالت سے اکثر دیکھیں صبح 4 5 6 اس ٹائم پہ حادثات ہوتے ہیں. اس وقت ہم خود بھی ڈرائیور ہیں بخاری صاحب، میں نے خود پتہ نہیں درجنوں بار KKH کے اوپر گاڑی ڈرائیو کیا ہے. میرے ساتھ ہر دفعہ یہ ہوا کہ مجھے نیند آ گئی اس ٹائم پہ. ایک دفعہ تو بلکہ مجھے یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا میرے ساتھ والا بندہ کون ہے اس حد تک، اور میں گاڑی چلا بھی رہا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ غریب ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، یہ نیند میں آتے ہیں تو بس اس کے ساتھ ہی فارغ ہو جاتے ہیں، سب کو لے کے جاتے ہیں. متبادل ڈرائیور اگر ہوتا، اگر یہ انشور کیا جاتا حکومت کی طرف سے، یہ قوانین پہلے ہم بات کر کے تھک گئے ہیں، اگر یہ انشور کیا جاتا کہ ہر بس کے ساتھ 2 ٹرین ڈرائیور ہوں تو یہ حادثات نہ ہوتے. کوئی بھی طریقہ کار کریں یار، یہ بخاری صاحب مطلب 2 نہ کریں، اس کی روک تھام کے لیے کوئی اس طرح کریں کہ یہاں سے ہاف ڈرائیو کے بعد روک کے کہیں کہ 2 گھنٹہ آپ ادھر سو کے اس کے بعد فریش ہو کے جائیں.
کچھ بھی کریں، مطلب کہنے کا یہ جانے بچانے کے لیے کچھ کریں، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. اور آج سے پہلے کیا ہم نے کوئی ایک دفعہ آواز اٹھائی ہے؟ ہماری آواز ہی ہے نا، ہم آپ کو آواز ہی اٹھا سکتے، عمل نہیں ہوتا اس کے اوپر. اور گلبر صاحب کو میں پھر اس کے اوپر یہ قیمتیں جانیں جتنی ضائع ہو گئی ہیں، ذمہ داری انہیں کے اوپر ہے. وزیر اعلیٰ وہی ہیں، بالکل سیدھے کریں گے تو وہی کریں گے. آپ بیٹھے رہیں تو یہی ہوگا نا. جب تاریخ لکھی جائے گی تو کس کے دور میں، جب ہم یہی بات کرتے ہیں کہ گلبر صاحب کے دور میں اتنے حادثات ہوئے جس میں اتنے لوگ ٹریفک حادثات میں جا باق ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے. شبیر میر صاحب، گزشتہ روز آپ لوگوں نے صحافت کا عالمی دن منایا، تو ایک اچھی شاندار تقریب آپ لوگوں نے کی. کیا گلگت بلتستان میں صحافت آزاد ہے؟ خیر صاحب دیکھیں، یہ آزاد تو خیر اس کے دو چیزیں میں بتاؤں گا جواب. ایک تو اس میں ہم نے نہیں بنایا، ہم سب نے مل کے بنایا چونکہ صحافیوں کا ایونٹ تھا. دوسری بات، آزاد ہے بھی اور نہیں بھی ہے. خیر صاحب، اب میرے لیے آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے کبھی کسی نے روکا نہیں ہے، یا مجھے کوئی فون کال نہیں ہے، یا آپ کو پتہ ہے میں نے اچھی خاصی ماضی میں آپ نے بھی کی، میں نے بھی کیا، تو مجھے کوئی اس طرح کی طرح. لیکن اب آپ ایک اخبار کے مالک ہیں تو آپ کو پھر کہیں نہ کہیں سے دباؤ کا سامنا ہے. سیدھی سی بات ہے، آپ کا وزارت جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یا سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کی جو سول حکومت ہے، یہ آپ کو اس وقت تک اپنے خلاف کی خبر نہیں لگنے دے گی جب تک کہ یہ خود اندر سے نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے، اس وقت بھی اس طرح صحافت آزاد نہیں ہے. اس کے دو چار چھ اور بھی چیزیں ہیں. ہم اکثر صحافت کی آزادی سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ قوتیں جو نظر نہیں آتی ہیں، کیا ان کی طرف سے آپ کو پریشر ہے. تو اب گلگت بلتستان میں ہمارے ساتھیوں نے تو کبھی کوئی اس طرح شکایت نہیں کی ہے. سیدھی بات یہ ہے، تو ہم ان کو اس لیے الزام بھی نہیں دیں گے. حکومت کی طرف سے اکثر یہ رہا ہے، اشتہارات بند کی صورت میں، نوکریوں سے نکلوانے کی صورت میں یہ ہوتا رہا ہے. تو اس لیے اس طرح آزاد نہیں ہے. اور ایک اور پہلو ہمارے، ہاں مجھے یاد آیا، کوئی بھی چیز جو آپ کھل کے نہیں لکھ سکتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صحافت آزاد نہیں ہے. مثال آپ لوڈ شیڈنگ لے لیں، آپ کا انٹرنیٹ لے لیں، اگر آپ ان کے خلاف کھل کے نہیں لکھ سکتے ہیں تو پھر صحافت آزاد نہیں ہے. لیکن پھر آگے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ لنک کہاں جا کے جڑتا ہے، میں تو خیر گلبر صاحب کو ہی اس کا مورد الزام ٹھہراتا ہوں. اچھا، اس بار اگر ہم یہ دیکھیں تو ماحولیاتی جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے گلگت بلتستان کا میڈیا کس حد تک اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے؟ اس سے پہلے ایک تھوڑی سی اسی سوال میں ایڈ کروں. خیر صاحب دیکھیں، یہ صحافت جتنی ہماری ہے یہ کوئی تگڑی صحافت نہیں ہے گلگت بلتستان میں. اسی لیے ہم نے یہ کوشش کی ارتقائی مراحل سے بالکل ہم سب ارتقائی مراحل میں ہیں. ہمارا جو بھی نظام ہے، تو اس میں ہم نے اسی لیے کوشش کی تھی کہ یہ یونین آف جرنلسٹ کا جو ادارہ ہوتا ہے یا پھر پلیٹ فارم ہوتا ہے پوری دنیا میں یہ سب سے تگڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی معیار بنا کے صحافی اندر ان ہونے نہیں دیتا والا مسئلہ نہیں ہے. اس میں آپ جو بھی صحافت کرتا ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. تو ان کے رائٹس کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے یہ ادارے جتنا توانا ہوگا نا، وہ اتنا زیادہ تمام صحافیوں کے فائدے کی یہ بات ہوگی. پریس کلبس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ محدود لیول پہ ہوتے ہیں اور ان کا یہ زیادہ کام نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ اسی طرف ایک قدم تھی. تو دوسرا سوال آپ نے، جی، ماحولیاتی جو مسائل ہیں اس کو گلگت بلتستان کا میڈیا کس حد تک اجاگر کر رہا ہے، اور کہیں کوئی کمی کوتاہی کمزوری آپ کو؟ بہت ہیں خیر کمزوری کوتاہیاں تو آپ کو بھی بالکل پتہ ہے. جیسے ہم سب ارتقائی مراحل طے کر رہے ہیں تو یہ تو کچھ زیادہ ہی نیا ہے نا. مطلب ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اس کو؟ تو جی دیکھیں، ایک تو جو ہمارے یہ ادارے ہیں مختلف ماحولیات کے حوالے سے، ان کا کردار اس کے اندر بنتا ہے کہ وہ بتائیں، کیونکہ نئے صحافی بھی آ رہے ہیں، پرانے بھی ہیں، اتنے ٹرینڈ اس میں نہیں ہے کہ ایک بہترین رپورٹ کس طرح بنائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم رپورٹ تو ایک ایونٹ کو تو کور کرتے ہیں، مثال کے طور پہ فلاں جگہ لینڈ سلائڈ آ گئی، اس میں اتنے گھر تباہ ہو گئے، دب گئے، تو یہ تو ہم رپورٹ کرتے ہیں، لیکن ڈیٹیل میں نہیں کر پا سکتے ہیں ہم. جب اس حد تک ہم رپورٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ وہ اتنا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک اگر بڑی زبردست قسم کی رپورٹ جس کے اندر تمام چیزیں ہوں، اس کی اچھی پیکیجنگ کے ساتھ، الفاظ کے اچھے چناؤ کے ساتھ یہ خبر ہو اور کسی بڑے اخبار میں لگے، تو پھر اس کو اسی طرح لوگ پڑھتے ہیں. اس کی آؤٹ ریچ زیادہ ہوتی ہے. جتنے زیادہ لوگ پڑھیں گے اتنے زیادہ لوگوں کو معلومات ہوں گی، اسی حساب سے صورتحال کی عکاسی صحیح ہوگی تو فیصلے صحیح ہوں گے. تو ہم ماحولیات ہو یا جو بھی ہو، اس میں اس حد تک صحیح رپورٹنگ نہیں کر سکے ہیں. البتہ ہم نے رپورٹنگ بے شمار کی ہے، جی بھی سے تمام صحافیوں نے زبردست رپورٹنگ کی ہے. وقتی جو ہوتی ہے ہماری وہ جو ان ڈیپتھ رپورٹنگ ہم اسی لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ کل اس کے اوپر کہیں اور بات ہو رہی تھی، مختصر ایڈ کروں کہ ہمارے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے یا نہیں. معلومات تک رسائی نہیں. یہ آپ اور ہم دیکھیں نا، 20 سال سے تو ہم اس فیلڈ میں ہیں، اور آج بھی ہم کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی انفارمیشن لینا چاہیں تو وہ بھی ہمیں مطلب
سورسز سے کوٹ کر کے کرنا پڑتا ہے. یار حد ہے خدا کے لیے. یہ مطلب آپ کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس کی تو ڈیٹیلز آنی چاہیے نا کہ 6 سال کا پروجیکٹ ہے, اتنی اس کے اندر مالیت ہے, اتنا خرچہ ہوا ہے, جو اس کے لیے بھی ہمیں آپ کو پتہ ہے اگر ہم تھرو پراپر چینل لینے بیٹھ جائیں تو ہم وہ خبر کر نہیں سکتے ہیں. تو فوری طور پہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کا یہ جو بل ہے یہ اس کے ساتھ نتھی ہے, اس کی امپورٹنس اس کو ہونا چاہیے. اور ماحولیات ایسا ہے جس میں ہم چاہیں ہمارا اس میں کردار ہو یا نہ ہو, سب سے زیادہ متاثر ہم لوگ ہیں جتنی پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں. تو کہیں کوئی فیکٹریاں لگا کے ماحول کو ستیاناش کر رہا ہوگا اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر ہے. 2 بڑے پڑوسی ہیں ہمارے, چائنا اور بھارت, تو اثرات ہمیں بھگتنے ہیں. اور خدا خیر کرے اس میں آگے مجھے اس سال بھی لگتا ہے کہ ہم بہت مشکلات, اور بلکہ یہ اسی لوڈ شیڈنگ کی جو بات کر رہے ہیں نا, مجھے آگے لگتا ہے کہ یہ جو 2-4 گھنٹے کی گرمیوں والی بھی نہیں ملے گی, کیونکہ جس طرح لینڈ سلائڈنگ ہوگی یہ ہمارے چینلز اور ہائیڈرو پاور ہے یہ ڈیمیج ہوگا تو بندرے میں ہی رکھنا ہوگا. تو یہ ماحولیات سے ضرور لنک کرتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. میر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, آپ نے شبیر میر صاحب کی گفتگو سنی. گلگت بلتستان میں سیاسی جو حکومت نے اسلامی تحریک کے ساتھ اتحاد کیا, لگتا یہی ہے کہ ان کا یہ اتحاد چلتا رہے گا. وزارتوں میں تھوڑی بہت جو ہے وہ تبدیلی بھی دکھائی دے رہی ہے کہ ممکن ہے ہوگی. اور اس کے علاوہ جو عوامی مسائل ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا, اس کے حل کے لیے حکومت کو فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے میزبان عبدالرحمن بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.